बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार यहूदियों ने सोचा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया जाए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सोच में पड़ जाएं। यहूदी सोचने लगे कि ऐसा बंदा कहाँ से मिलेगा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ऐसा सवाल करे। यहूदियों ने ऐसा बंदा ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते काफ़ी अरसे के बाद एक ऐसे यहूदी आलम के पास गए जो 70 साल से एक गार में रह रहा था। वो यहूदी बेइंतहा बूढ़ा और कमज़ोर था। उसकी इतनी रियाजत थी कि वो गैब की चीज़ों को भी देख सकता था। वो यहूदी उस आलम को लेकर कूफा आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। यहूदी आलम को मस्जिद के बाहर तैयार करके मस्जिद के अंदर भेजा गया। यहूदी आलम जब मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ तो सामने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। ऐ अली, मैं जानता हूँ तुम कूफा के लोगों से सवाल करते हो। मुझसे सवाल करके देखो, मैं आपको जवाब दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अकेला तू ही जवाब देगा या तुझे जो लेकर आए हैं वो भी तुम्हारा साथ देंगे। यहूदी आलम कहने लगा, ऐ अली, तू मेरा मुकाबला कर, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है। आप सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। मस्जिद में मौजूद लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज़ किया, ऐ अली, आप सवाल करें। आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने यहूदी खड़ा था, एक जाहिल यहूदी। अचानक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाथ को पीछे करके मुट्ठी यहूदी के आगे कर दी। कहा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। यहूदी आलम ने आंखें बंद कर ली। आसमानी किताबों में गैब के इल्म की मदद से आसमानों में झांका और अपनी आंखें खोल ली और कहने लगा, कोहे अबू कुबैस में एक फाख्ता ने अंडे दिए हैं, उनमें से एक अंडा आपने उठाया है। सहाबा कराम और मस्जिद में तमाम लोगों की नजरें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर थीं कि देखें क्या निकलता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हाथ खोला तो उसमें फाख्ता का अंडा था। तो यहूदी उस यहूदी आलम से कहने लगे, बहुत अच्छा, और कहने लगे, अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो सवाल करें। अचानक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर से नीचे उतरे और कहने लगे, आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा जना ही नहीं जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला कर सके। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वही अंडा यहूदी आलम के हाथ पर रख दिया और फरमाया कि ले इसे वहीं रख कर दिखा जहां से मैंने इसे उठाया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इतना कहना था कि यहूदी आलम आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में गिर पड़ा और कहने लगा, या अली, जो मैंने किया वो आलम करते हैं और जो आपने किया वो किसी आलम के बस की बात नहीं है। जब यहूदी आलम ने ये देखा तो शर्मिंदा होकर जाने लगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर अब तू यहाँ आ ही गया है तो मुझे कुछ बता के जा। यहूदी सर झुकाकर खड़ा हो गया। पूछें, या अली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ये जो तू गैब के जवाब बता देता है ये तूने कहाँ से सीखा। यहूदी कहने लगा, ये मैंने रियाजत की है, इबादत नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अपना नफ्स मारा। यहूदी कहने लगा, जी मारा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तू क्या करता है नफ्स मारने के लिए। तो यहूदी कहने लगा, मेरा नफ्स जिस काम के लिए मुझे कहता है मैं वो काम नहीं करता और जिस काम के लिए रोकता है वो मैं करता हूँ। कलमा ना पढ़ते हुए भी मैं रियाजत के इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ कि मैं गैब की चीज़ों से वाकिफ हो गया हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अच्छा, तेरा नफ्स जो तुझे कहे वो तू नहीं करेगा। यहूदी कहने लगा, जी बिल्कुल, मैं वो नहीं करूँगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, तेरा नफ्स क्या कहता है तेरे मुसलमान होने के लिए।
यहूदी कहने लगा, मेरा नफ्स कहता है कि मैं मुसलमान ना हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तेरा नफ्स कहता है तू मुसलमान ना हो तो फिर तू मुसलमान हो, क्योंकि तू कहता है कि तेरा नफ्स जिस काम के लिए तुझे रोकता है तू वो करता है। यहूदी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में गिरा और कहने लगा, तू नफ्स से कैसे वाकिफ है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि मैं नफ्स से भी वाकिफ हूँ। एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ऐ अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप शेर खुदा हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा करार दिया है। आज आपकी खिदमत में मैं एक सवाल लेकर आई हूँ, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ औरत, वाक़ियतन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे तायाजाद भाई ने बाकायदा ये बात कही है कि मैं इल्म का दरवाजा हूँ। अब पूछें कि तुम क्या पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी सहल हो सके। अब वो औरत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहती है कि ऐ अली, मैं एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करती हूँ और वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मैं उस शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है। वो मुझे छू कर अपनी नफसानी ख्वाहिशात इजहार करता और इन्हें पूरा करना चाहता है। ऐ अली अलैहिस्सलाम, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या वो मेरे जिस्म को छू कर अपने नफ्स की भूख मिटा ले, तो क्या ये जायज़ है? क्या हम दोनों आपस में बगैर शादी के मुबाशरत कर सकते हैं? जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये पूछा गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले उसकी इज्जत करता है। अगर वो शख्स तुम्हारी वाकईतन इज्जत करे तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी और तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खालिसन मुफादात का रिश्ता है जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये तो सिरासर अपनी हवस को मिटाने का एक तरीका कार है। अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी जिसे मुर्सद बिन अबी मुर्सद कहा जाता था, वो मक्का से कैदी उठाकर मदीना लाया करता था और मक्का में एक बदकार औरत रहती थी जिसे अनाक कहा जाता था, वो उसकी दोस्त थी। मुर्सद बिन अबी मुर्सद ने मक्का में कैद एक आदमी से वादा किया था कि वो इसे उठाकर ले जाएगा। उसका बयान है कि मैं मक्का में आया और मैं चांदनी रात में मक्का की एक दीवार के साए में था कि अनाक आई। उसने दीवार के साथ मेरे साए का ह्योला देखा। जब वो मेरे पास पहुंची तो उसने मुझे पहचान लिया और कहने लगी, मुर्सद हो? मैंने कहा, मुर्सद हूँ। कहने लगी, मरहबा वाहिला, आओ हमारे पास रात गुजारो। मैंने कहा, अनाक, अल्लाह ने जिना हराम कर दिया है। उसने आवाज दी, खैमों वालों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे आदमी उठा ले जाता है। चुनाचे 8 आदमी मेरे पीछे लग गए और मैं मक्का के एक पहाड़ खंदमा पर चलने लगा, हत्ता कि उसकी गार तक पहुंचकर उसमें दाखिल हो गया। वो लोग आए हत्ता कि मेरे सर पर आकर खड़े हो गए और उन्होंने पेशाब किया तो उनका पेशाब मेरे सर पर गिरा, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें मुझसे अंधा कर दिया। फिर वो वापस चले गए। मैं भी दोबारा अपने साथी के पास आया और उसे उठाया। वो आदमी भारी था, यहाँ तक कि मैं उसे अजगर तक ले आया, यानी मक्का से बाहर जहाँ अजगर घास थी। उसकी भारी पेटी खोली और उसे इस तरह लेकर चला कि मैं उसे उठाता था और वो मुझे थका देता था, हत्ता कि मैं मदीना पहुंच गया। तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی، پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرشد کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہو اس سے نکاح نہیں کرتا مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے، اس لیے تم اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابو داؤد کی شرح عون المعبود میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانیہ عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر زانی مرد یا زانیہ عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے مکمل، جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا نیک، یہ لوگ وہ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اسد ابن ابراہیم، عود بیلی مالکی، عمار ابن یاسر اور زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قضا میں تشریف فرما تھے، ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و غل کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریاد رس بے قسام، میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں، مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضا میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے، ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا خدا اور ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، اس واقعہ کا تعلق مجھ سے ہے، میں اس لڑکی کا باپ ہوں، عرب کے نامی گرامی معزز مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے تھے مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائے، یا حضرت پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوئی ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کی حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ تحقیق کرنے کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، امیر المومنین، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکرہ ہے، کسی مرد سے ہم بستر بھی نہیں ہوئی مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانہ میں بھی برف بکثرت ملتی ہے مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتی۔ امیر المومنین نے بطریق اعجاز ہاتھ بڑھایا، قطعہ برف ہاتھ میں تھا۔ داعیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو۔
دایا لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا، دایا نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھلایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک سانپ تالاب میں اس کے نہاتے وقت داخل رحم ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کی۔ جب باپ کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا اور لڑکی کو عزت سے گھر لے گیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرض خواہ آمادہ فریاد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ مکمل ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ آدمی بیٹھ گیا۔ دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہوا چاہتا ہے، میں ضامن ہوں کہ پروردگار عالم تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ آدمی یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ مکمل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جان کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی، 500 درہم بتائی گئی۔ اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہو، بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو، ایک اژدہا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے، اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے تم کسی طرح اس کو ہلاک کرو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمائے حکام کے اس راستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہا نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا پھنکاریں مارتے ہوئے آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اژدہا بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا مگر اس پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ جب دریا چڑھ جاتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ بمائے حکام دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ اے دریا، تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹھیں مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے،
کہنے لگا اے شخص تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک اور کام کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ فرمایا کہ کام بتائیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے کہا یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیں، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگوائی۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 اور 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 2 3 کہا۔ بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو میں ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مغالطے میں رکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھایا اور وہ بادشاہ اپنے تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔ مولا علی علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ آپ کتاب اللہ کی ہر آیت کی تفسیر اور شان نزول سے سب سے زیادہ آگاہ تھے۔ آپ علم و دانائی کے خزینہ تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کے ہر چھوٹے بڑے واقعات اور قصوں میں مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت اور پیغام موجود ہے، جس کا سرچشمہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے جا ملتا ہے۔ لہذا ایک مشہور واقعہ ہے، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت کو کچھ لوگ گھسیٹ رہے تھے۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کس لیے تم اس عورت کو لے کر جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، تو اس لیے حضرت عمر بن خطاب نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے اس بارے میں سنا تو اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھڑایا اور پھر لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ۔ اب وہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور پھر وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس گئے اور انہیں اس عورت کے بارے میں بتایا جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے چھڑوا لیا تھا۔ حضرت آپ نے جو ہمیں اس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا اور عورت ہم سے چھڑوا لی گئی اور ہمیں ڈانٹا اور بھاگنے کو کہا۔ جب لوگوں سے یہ سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں، حضرت علی کو کچھ معلوم ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، جس سے ہم لوگ واقف نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ حضرت علی کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ حضرت علی نے کسی وجہ سے ایسا کیا ہوگا، اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت علی کو بلا کر میرے پاس لے آؤ۔ جب لوگ حضرت علی کے پاس گئے چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے، تو وہ دوبارہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے علی، کیا وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس بد کردار عورت کو مارنے سے روک دیا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ 3 لوگوں پر زنا لاگو نہیں ہوتا، یعنی وہ نہیں جانتے کہ وہ بے گناہ ہیں، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ وہ آدمی جو جاگنے تک سوتا ہے، دوسرا وہ جو بالغ ہونے تک نابالغ ہے، تیسرا وہ شخص جو عقل مند نہ ہو یا دیوانہ ہو۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے ایمان والوں،
کبھی کبھی یہ عورت دیوانہ بھی ہو جاتی ہے اور یہ عورت اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ جس آدمی نے اس کے خلاف گناہ کیا ہو سکتا ہے اس نے اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا تو آپ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔